میں مذہبی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جی، میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ مذہبی جماعتیں وہی سیاست کر رہی ہیں. کوئی سیاست کے نام پہ کر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں اپنے فرقے کے نام پہ کر رہی ہے، لیکن سیاست تو ہو رہی ہے. بہرحال حالت یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف جلوس نکالیں گے، ہم مہنگائی کے خلاف جلوس نکالیں گے، ہم امریکہ کے خلاف جلوس نکالیں گے، ہم ڈنمارک کے خلاف جلوس نکالیں گے، لیکن اپنے ملک سے اس نظام کے خلاف ہم جلوس نہیں نکالیں گے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات ہیں. اس کے اوپر ہم نہیں ریئیکٹ کریں گے. ہمارے اپنے اکاؤنٹس ادھر ہی ہوں گے، ہمارے اپنے اکاؤنٹس پہ سود بھی آ رہا ہوگا. ہم جب رمضان المبارک کا مہینہ یا رمضان المبارک ہے تو اس میں جا کے ایفیڈیوٹس بھی جمع کرا رہے ہوں گے کہ میرے پلیز اس میں سے وہ زکوٰۃ نہ کٹ جائے 27 رمضان کو. میں اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرا رہے ہوتے ہیں ایک دن کے لیے، یا رقم نکال رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب طریقے ہمارے بینک جو ہے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم یہ کر لو تو اس سے تم بچ جاؤ گے، زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤ گے، اس چیز سے بچ جاؤ گے. کیا اس لیے ہم نے اسلامی ملک بنایا تھا؟ دنیا میں صرف دو ممالک جو ہے مذہب کے نام پہ ان کی تشکیل ہوئی، ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دوسرا اسرائیل. اور آج جب کھرا سچ کی ٹیم ہم اسرائیل کا معیشی نظام سٹڈی کر رہے تھے تو انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیلی حکومت مور اور لیس وہی کر رہی ہے جو ان کو تورات میں، مقدس کتاب تورات میں بقول ان کے، کیونکہ ان کی وہی اس وقت دینی کتاب ہے، وہ اس کے مطابق اپنی گورنمنٹ اور اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو امریکہ کی ہیلپ ہے. 57 مسلم ممالک مل کے اسرائیل کا کچھ نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف ہیلپ کی بات نہیں ہے. ہیلپ لینی ہے تو شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، انڈر ہینڈ کوئی اور باتیں ہوں، لیکن جو سامنے ہمارے چیزیں ہوتی ہیں، ایجپٹ اور پاکستان کو ملا کر اسرائیل سے زیادہ امداد مل چکی ہے. لیکن ان دونوں ممالک کا حال کیا ہے جو دھوبی کے جانور کا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم لڑائی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، استغفار ہم پڑھتے نہیں ہیں، اپنے اوپر بھوکتے نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو سود لے گا وہ میرے خلاف، اس کے حبیب کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، ہم بڑی ڈھٹائی سے، بے شرمی سے ہم یہاں پہ کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، لیکن سود سے تو چلنا ہی ہے نا جی. یہ تو کاروبار ہے ہمارا. ہمیں ہر آدمی سمجھانے آ جائے گا، یا بینکر سمجھانے آ جائیں گے، یہاں پہ ہمیں اکانومسٹ سمجھانے آ جائیں گے، ہمیں معاشیات پڑھانے والے سمجھانے آ جائیں گے. میں ان ساروں کے خلاف رب الباری تعالیٰ کے حکم سے میں آپ کو بتاؤں میرا احتجاج ہے. اور آج سے میں، یعنی پہلا دن ہے جنوری 2014 کا پہلا دن ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ میں یہ احتجاج کا علم بلند کر رہا ہوں. اور مجھے چاہے اس کے لیے اکیلے کھڑا ہونا پڑے، اسمبلی کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، جیلوں میں بھیج دیں، مجھے پابند سلاسل کر دیں، لیکن سود کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے کہ اگر اسلامی ملک ہونا ہے تو سود یہاں پہ نہیں ہونا. اور جو سود لے گا اور دے گا اس پہ نہ صرف اللہ کی لعنت ہے، اس پہ ہم سب کی لعنت ہے. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم کمرشل بینک، یہ نام بے شرمی سے رکھنے والوں کو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کیا اس بینکوں سے ڈیل کرنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معاف کر دے گا؟ یہ تو ہمیں سوالات کے جواب جو ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا، جب یوم یقوم الحساب ہوگا تب ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن جو اراکین دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیے، جو ان کے خلاف جائے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بالکل علل اعلان کہہ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے پکڑیں، کہ جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب کو ARY کے چیئرمین محمد اقبال صاحب نے میرے ساتھ جا کے بڑی منت کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ حضرت آپ کی اتنی بڑی جماعت ہے، اسلامی جماعت ہے، آپ لوگ پلیز سود کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ARY آپ کو سپورٹ کرے گا. اور ہم کیونکہ گولڈ کا کاروبار بھی کرتے ہیں، ہمیں معیشت کا پتہ بھی ہے، ہم آپ کو ایک اسلامی نظام بنا کے بھی دیتے ہیں، اس کا متبادل نظام، کہ آپ سود کی لعنت سے بچ سکتے ہیں. لیکن آج تک جماعت اسلامی نے اس کے اوپر لبیک نہیں کہا، یا منور حسن صاحب نے نہیں کہا. جمعیت علماء اسلام اس پہ خاموش ہے، جمعیت علماء پاکستان اس پہ خاموش ہے، اہل سنت والجماعت اس پہ خاموش ہے. اس پہ جناب کیا کہتے ہیں
یہ اہل تشیع کے تمام جو مسالک ہیں، میں نے ان سے کم از کم دیکھا نہیں کہ انہوں نے یا سنا نہیں کہ انہوں نے واضح طور پہ سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کے حالات کیوں صحیح کرے؟ جب آپ نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو کیا اللہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو میں بڑی عجیب سی باتیں بتاؤں گا اسرائیل کے متعلق، سعودی عربیہ کے متعلق، اور پاکستان مسلم کمرشل بینک کا تو حال آپ کے سامنے ہے۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ مجھے جوائن کیا ہے اوریا مقبول جان نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، دنیا میں اخبار میں لکھتے بھی ہیں، اور بڑا ایک مانا جانا پہچانا نام ہے پاکستان میڈیا کا اور بیوروکریسی کا بھی۔ مجھے جوائن کر رہی ہیں سعودی عربیہ سے میمونہ مرتضی صاحبہ، مذہبی اسکالر ہے۔ میں آپ دونوں سے معذرت کے ساتھ ذرا میں چند منٹ پہلے اور لوں گا، کیونکہ بریک میں مجھے کچھ میسیجز آ رہے تھے کہ جی صرف مسلم کمرشل بینک کیوں؟ نہیں، میں ہر بینک کے متعلق بات کر رہا ہوں، ایک کے متعلق بات نہیں کر رہا۔ جو سود لیتا ہے میں اس کے متعلق بات کر رہا ہوں، لیکن مسلم کمرشل بینک میں نے اس لیے لکھا کہ آپ لوگوں کو بھی شرم آئے، آپ لوگوں کو بھی ہوش آئے کہ یعنی آپ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مذاق کر لیں گے، دھوکہ دے لیں گے۔ آپ اس کا نام ایم سی بی کر دیں یا آپ اس کو پورا مسلم کمرشل بینک کہیں یا کچھ اور کہیں، یہ اللہ کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ کو مجھے نہیں مل جانا یا میں نے نہیں لے لینا یا اوریا مقبول جان کو یا میمونہ مرتضی ملک کی خواہش نہیں ہے ایم سی بی کا پریزیڈنٹ بننے کی یا مالک بننے کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کر رہے اور نام اسلام کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کو میں ایک شرم کی بات بتاؤں کہ میرے پاس بینک آف اسرائیل کے تمام لون کے اور لینڈنگ کے جناب ان کے وہ موجود ہے قواعد و ضوابط۔ اوریا صاحب سے میں ڈسکس کر رہا تھا، یہ پہلے سے جانتے ہیں ان کو، بریک میں ان سے بات کر رہا تھا کہ تورات میں یہ حکم ہے کہ کوئی یہودی کسی دوسرے یہودی سے سود نہ لے سکتا ہے نہ اس کو دے سکتا ہے۔ حکومت اسرائیل نے اوپن کیا ہوا ہے اپنے ہر بینک کو، انہوں نے لازمی کیا ہوا ہے نہ وہ کسی یہودی سے سود لے گا نہ اس کو سود دے گا۔ آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، اور اگر کہیں پہ کوئی ہے تو شاید 1% ورکنگ کیپٹل ہے، 1% ورکنگ کیپٹل ہے، اور جتنے غیر یہودی ہیں ان سے وہ دبا کے سود لیتے، اور یہی ان کی معیشت کا راز ہے، یہی ان کی معیشت کا راز ہے کہ جتنے غیر اسرائیلی ہیں وہ دبا کے ان سے لیتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹاکس اور بانڈز جو ہیں ان کو انیشیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کمپنی میں سٹاکس دیتے ہیں، آپ اس کے بانڈز ایشو کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس الحمدللہ ریاض بینک کی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے ریاض بینک سے آپ نے لون لینا ہے تو رفلی آپ کو 3,000 یعنی 3,000 کہہ رہا ہوں، آپ کو 50,000 کے اوپر 3,000 روپیہ آپ کو سود دینا پڑتا ہے، اور کچھ چیزوں میں جیسے اگر آپ نے گاڑی لیز کی ہے یا کچھ کی ہے تو اس پہ منیمم 18% سود ہے۔ پھر ان کو دنیا بھر میں ذلیل کیوں نہ ہو، دنیا بھر میں مذاق کیوں نہ اڑے مسلمانوں کا، اگر یہ ہم قرآن مجید کے احکامات کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہماری کیسے عزت ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا پاسپورٹ ہم پیلا رنگ کر دیں، نیلا کر دیں، اس کو ہرے سے اٹھا کے اس کو آپ ملٹی کلر کر دیں، رینبو کلر کر دیں؟ لعنت ہی ہے نا پھر اس شخص پہ جو جان بوجھ کے سود کا لین دین کا کاروبار کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ آج آپ ڈیبیٹ نہیں ختم کرتے، چاہے مجھے آج کرنا پڑے، کل بھی پروگرام ایکسٹینڈ کرنا پڑے، اگلے دن بھی کرنا پڑے، انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی تو میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا، لیکن میرا آج ہر اس آدمی کے خلاف اعلان جنگ ہے جو جان بوجھ کر سود کا کام کر رہا ہے، اور ہر اس سو کالڈ عالم کے خلاف اعلان جنگ ہے جو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، اور ہر اس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے خلاف جنگ ہے جو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں پہ قرآن مجید کے احکامات جو ہیں وہی افضل ہیں اور وہی چاہیے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ سود کا جو سارے کا سارا نظام ہے یہ بڑی جسے کہتے ہیں بڑی شاندار طریقے سے انہوں نے اس کو ایک غلاف میں بینکنگ کے لپیٹ کے ہمیں دیا ہے۔ یہ جو آپ نے تورات کی آیت پڑھی ہے یہ بیسیکلی پہلی امینڈمنٹ تھی
جو انہوں نے تورات کے اندر کی تھی. اللہ نے سود وہاں سب کے لیے حرام کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی تورات کے اندر دیکھا نا جی، اگر تورات اور یعنی انجیل میں تبدیلیاں نہ ہوتی تو پھر قرآن مجید کیوں کی ضرورت ہے؟ اچھا، قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی اتنی شدید حرمت ہے کہ حرب من اللہ و رسول، اللہ اس حرب کہتے ہیں وہ جنگ جس میں تلوار لے کے وہ کھڑا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کی جو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیبریشن کیا اور اس کی جو شدت بتائی ہے، وہ شدت یہ ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے. جو کوئی سب سے کم درجہ ہے گناہ کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے کم 70واں درجہ جو ہے اس حد تک اس کی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ بنیادی طور پر سود کے پورے سسٹم کو جس بینکنگ سسٹم میں لپیٹ کے لایا گیا وہ یہ ہے کہ میری جیب میں بھی ایک نوٹ ہے اور آپ کی جیب میں بھی ایک نوٹ ہے. اس نوٹ کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے حامل ہذا کو اتنے پیسے پہ ادا کرے گا. یہ کاغذ کا ایک اسٹامپ پیپر ہے. آپ کی دکان کے اندر 5 لاکھ کا مال ہے، آپ مجھے بیچنے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ 10 لاکھ کا مال اندر ہے تو تم مجھے 10 لاکھ کا لے لو. میرے پاس جب میں وہ خرید لوں گا تو 10 لاکھ کا مال وہ 5 لاکھ والا ملے گا تو میں 10 لاکھ کا بیچوں گا. یہ جو کہتے ہیں نا صوبائی لیول پہ کنٹرول کرنی چاہیے قیمتیں، بنیادی طور پر وہ جب نوٹ آپ چھاپتے ہیں اس سے زیادہ 323 ارب روپے کی ٹوٹل سیکورٹیز ہیں پاکستان کے پاس. یہ بینکنگ کا پورا سسٹم جو سود کے ساتھ جو چلتا ہے اس کے اوپر 1777 ارب کے نوٹ چھاپ چکے ہوئے. اس کے بعد یہ سود کا سسٹم ہے سر، سود کا سسٹم دیکھیں سر. میں نے معذرت M1 M2 میں نے ایک سوال کرنا ہے. میں اتنا پڑھا لکھا قابل نہیں جتنے آپ ہیں. آپ یقیناً آپ کے پاس سارے آپ کی ورکنگ ہے کیونکہ یو آر اے ویری ویل ریڈ مین ماشاءاللہ، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کالم سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ حقیقت تو یہ ہوئی نا کہ ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، فوج سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کے حبیب کی یعنی گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ ہمیں ایک دفعہ بھی نہیں ہم سوچتے. یہی ہو رہا ہے نا. اچھا، منافقت کی ہسٹری دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب جب انہوں نے سب سے پہلے آ کے شریعت کورٹ بنائی تو کہا کہ 10 سال تک یہ فائنینشیل میٹرز نہیں سن سکتی، یعنی وہ پابندی لگا دی کہ ساری جگہ پہ اللہ چلے گا قانون فائنینشیل میٹر. 10 سال جب ختم ہوئے 1989 میں تو لوگ ایک دم عدالت میں چلے گئے. اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا، یہ پیشیاں. اس دوران ہوا یہ کہ نواز شریف انہوں نے جو تھی اپنا ایک شریعت کورٹ میں انہوں نے فیصلہ دے دیا. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ایک دم اپیل میں چلے گئے، فیصلہ دیا کہ بینکنگ حرام ہے شریعت کورٹ نے. اس کے بعد انہوں نے چلے گئے 1993 میں. جب وہاں گئے وہاں کیس آگے پینڈنگ چلتا رہا. مشرف نے اس کے اوپر اس دور میں دسمبر 1999 میں پھر فیصلہ ہے. 1200 صفحے کا فیصلہ ہے، اتنا تفصیلی فیصلہ ہے کہ جیسے، لیکن مشرف زیادہ تیز آدمی تھا، اس نے UBL کے تھرو ایک اپیل کرا دی، پرائیویٹ پارٹی کے تھرو. وہ اپیل ہوئی، اس کو ریویو میں، اور آج تک جو ہے وہ 1993 کب سے 1999 میں دسمبر میں، یعنی اتنے سال ہمیں لگ گئے ایک ریویو اپیل کرنے. ابھی تک وہ ریویو چل رہا ہے. میں اس پہ ایک بات کلیریفائی کر لوں. میمونہ مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہیں. میمونہ جی، میں چاہوں گا کہ قرآن مجید سے یا احادیث مبارکہ سے صرف ان دو کا حوالہ دیں، مجھے اپنا خیال نہ بتائیں، اپنی رائے نہ دیں، کسی کی ذات پہ نہیں بات کر رہا. مجھے قرآن مجید اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سود کے متعلق کیا کہتی ہیں، پلیز ذرا ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سلام پہنچے آپ سب کو اور جو بھی سن رہا ہے انہیں، اور یہ صاحب کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. اور یہ صاحب سود کی حرمت پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں، روم میں اس کی حرمت صاف واضح الفاظ میں فرمائی. سورہ نساء میں آیت 29 ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ کوئی مال باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے حاصل ہو جائے. دوسرے آپ نے ابھی خود فرمایا جو سورہ واقعہ کی آیت ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی میں تم مومن ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اگر تم توبہ کرو تو اصل زر لینے کا حق ہے، نہ تو ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے.
अब सूद के बारे में एक हदीस जो ओरिया साहब ने बताई है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ के साथ बदकारी के मुतरादिफ है और ये सबसे कम तर दर्जा है हुर्मत के लिए। एक और हदीस मैं आपको सुनाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद के गवाह बनने वाले और उसके कातिब सभी पर लानत भेजी है। अब आपने कुरान और हदीस का हवाला मांगा है, तो मैं सच्ची बात है कि इस बात पर इस कदर परेशान होती हूँ कि जब इतने वाज़ेह अहकामात आ जाए, ऐलाने जंग भी हो जाए और खुतबा हिज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले तमाम सूद खत्म करने का ऐलान फरमाया। कहा कि और उनके दुख की बात यह है कि जिस जगह यानी हज्जतुल विदा था और जिस जगह ये खुतबा हुआ, उसी जगह 18 से 24% सूद लिया जा रहा है। कुर्बानी लिया जा रहा था। कुर्बानी के जानवरों